ولی صاحب یہیں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. آج یہ جو آپ نے احتجاج کیا ہے، کیا اس سے پایا کیا ہے اپوزیشن نے؟ دیکھیں، یہ سوال جو ہے کہ کیا پایا ہے کسی ایک احتجاج سے، اس کا تو کوئی بلیک اور وائٹ یا 2+2=4 والا حساب نہیں ہوتا. یہ ایک پروسیس ہوتا ہے اور کئی حوالوں سے علامتی ہوتا ہے. اس سے واضح طور پہ ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں ہم نے پالی وہ یہی ہے کہ ہمارا موقف 8 فروری سے لے کے آج تک یہی رہا ہے، اور ہم نے انڈر پروٹیسٹ جو ہے اسمبلیز کا حصہ بنے ہوئے ہیں کہ جی ہماری پروٹیسٹ اسمبلیوں کے اندر جاری ہے، تاکہ یہ نہ لگے کہ ہم کنسیڈ کر گئے ہیں اس کھلی واردات کو یا اس کو ہم نے تسلیم کر لیا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ اسمبلیاں بنی ہیں. اور اس کے علاوہ جو بڑے کینوس کے اوپر ہمارا احتجاج ہے، اور بائی دا وے یہ جو آپ نے دیکھا اسمبلی کے اندر بھی اور اسمبلی کے باہر سڑکوں پہ بھی، اور اس کے علاوہ اظہار رائے یا اظہار احتجاج یا اختلاف کا اظہار کرنے کا ایک فورم عدالتیں بھی ہیں، وہاں مسلسل ایک ہی ہمارا جو ہے موقف رہے گا کہ عوام کے مینڈیٹ پہ جو ڈاکہ مارا گیا راتوں رات 8 فروری اور 9 فروری کے درمیان، اور اس کا تسلسل کسی نہ کسی طریقے سے جاری ہے، ہم اسے قبول نہیں کرتے اور ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ایسے سسٹم کے ساتھ نہیں کھڑے جو کہ اس طرح کی ڈسٹورشن آف ڈیموکریسی یا جمہوریت کی تنسیخ یا اس کو مسخ کرنے کے مترادف ہو. اچھا ولید اقبال صاحب، آج کل یعنی ان دنوں میں پچھلے ایک ہفتے میں عمران خان صاحب کے موقف میں مزید سختی آ گئی ہے، اور وہ کچھ نام لے کر باتیں کرنا شروع ہو گئے جب اخبار نویس وہاں ان کو ملتے ہیں اڈیالہ جیل میں. تو آپ اور تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کیا موجودہ سسٹم سے کلیتاً مایوس ہو گئے ہیں؟ کیا عدالتوں پر ان کے اعتماد نہیں رہا جہاں ان کے کیسز چل رہے ہیں، یا اس کی کوئی اور وجہ ہے یا بوکھلاہٹ ہے؟ نہیں جی، بوکھلاہٹ تو قطعی نہیں ہے، بلکہ اگر ایک لفظ میں استعمال کروں کہ جس کا اظہار کیا جا رہا ہے ان تمام بیانات میں اور تمام جو موقف اختیار کیا جا رہا ہے بانی چیئرمین کے علاوہ بھی، تو میں اسے کہوں گا بھوکلاہٹ نہیں، مزاحمت. مفاہمت کے بارے میں سوال اٹھتے رہے ہیں، اور کل رات بھی ہوا جو میرے سے جو کافی جس کو وائرل بھی اس کے ہوئے بہت سے ورژنز. تو یہ ہے کہ ہم نے مفاہمت کے دروازے تو بند بالکل قطعی طور پہ نہیں کیے ریکنسیلیشن کے، لیکن مزاحمت کا واحد رستہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ اس لیے نظر آ رہا ہے کہ ہمارے بارے میں کوئی پالیسی ہی نہیں بدلی. وہ جو مظالم ڈھائے جا رہے تھے، وہ جو ریاستی جبر تھا جو آج سے 2 ماہ پہلے، 3 ماہ پہلے، 4 ماہ پہلے، 6 ماہ پہلے جاری تھا، جو موجود تھا وہ ابھی بھی جاری و ساری ہے. جی، کئی جگہوں پہ وہ تھم گیا ہے کیونکہ وہاں پہ ہماری حکومت ہے یا کیا ہے، لیکن عمومی طور پہ اس میں تبدیلی نہیں آئی، اور خاص طور پہ اعلیٰ قیادت کے حوالے سے. ولید صاحب، ایک تو آپ نے کہا کہ آپ سے متعلق جو پالیسی ہے اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، اس وجہ سے آپ کا موقف سخت ہو رہا ہے. اس پر جو آپ بات کر رہے تھے وہ بھی کنٹینیو کیجیے گا. اور ساتھ ہی جو شیر افضل مروت صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے، پی ٹی آئی نے ڈسٹینس بھی کیا ہے خود کو، باقی لوگ اس ڈیمیج کو ریپیئر کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، یہ کیوں نوبت آتی ہے اور وہ ایسی گفتگو کیوں کر جاتے ہیں، اور اس کا آپ کی جماعت کو فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ دیکھیں جی، آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ ہر ایک کو بڑی سنسنی پھیلانا اور سنسنی کو نشر کرنا پسند ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے. یہ دیکھیں نا، ہاتھ کی 5 انگلیاں بھی تو برابر نہیں ہوتی ہیں. تو پی ٹی آئی میں بھی ہوں، شیر افضل مروت بھی ہیں، اور آپ نے اور کوئی خواتین و حضرات کے نام لینے ہیں تو وہ بھی ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا انداز بیان ہے یا اپنا اپنا طریقہ کار ہے. سو میرے خیال میں اس طرح کا کوئی نشر ہو جانا کسی چیز کا نہیں ولید صاحب، جس کو سنسنی خیز سمجھا جاتا ہے. معذرت کے ساتھ ولید صاحب، وہ نائب صدر ہیں پارٹی کے، وہ ترجمان ہیں پارٹی کے، وہ ایم این اے ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر ہیں. وہ اگر اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ بات کریں گے تو یہ تو نہیں ہے کہ اچھا جی ہر شخص کو حق حاصل ہے. ایک ایسی بات کرنا جس کی عمران خان صاحب کو آج خود تردید کرنا پڑی کہ جی وہ سعودی عرب سے تو ہمارے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں اور ملکی مفاد کا بھی تقاضا ہے، تو کیا کوئی روک تھام نہیں ہوتی کہ جو مرضی کرتا رہے؟ یہ جمہوریت ہے پارٹی کے اندر.
چلیں میں آپ کو ایک تشبیہ دے دوں. ایک آج سے 10-12 سال پہلے ایک بڑی مقبول فلم بنی تھی انگلستان میں. اس کو بڑے اکیڈمی ایوارڈز بھی ملے تھے. اچھا. اور اس کا نام تھا, اور میں تشبیہ دے رہا ہوں تشبیہ کے طور پہ, اور میں انگریزی بولنی پڑے گی, مجھے یقین ہے سمجھ آ جائے گی اس کو میں جو بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں. فلم کا نام تھا دا کنگز اسپیچ. اور یہ جو بادشاہ جارج حشم تھے, یا کنگ جارج دا 6th یا 5th, یہ جو ملکہ ابھی جن کا انتقال ہوا ان کے والد تھے, اور ان کے بارے میں تھی. ان کو لکنت کی تکلیف تھی, لکنت یا وہ اسٹیمرنگ. تو وہ کنگز اسپیچ اس سے وہ فلم کا نام بنا تھا. اور ان کو ایک استاد ملتے ہیں یا ایک تھراپسٹ ملتے ہیں جو ان کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ لکنت سے بغیر جو ہے وہ تقریر کر سکیں, کیونکہ بہت ڈیفیکلٹی ان کو ہوتی تھی. تو جب ان دونوں اس اسپیشلسٹ کی اور بادشاہ کی پہلی ملاقات ہوتی ہے تو وہ جو ہے بادشاہ ایک دم سگریٹ سلگانے لگ پڑتے ہیں. تو وہ ان کو روکتے ہیں کہ یہ پلیز نہ کریں. وہ کہتے ہیں جی اسموک جو ہوتی ہے وہ آپ کے لیرنگس کو ریلیکس کرتی ہے اور آپ کو بات چیت کرنے میں آسانی پیدا کرتی ہے. تو انہوں نے جواب دیا اسپیشلسٹ نے کہ یہ جو ہے یہ آپ کو بالکل غلط مشورہ ملا ہے. انہوں نے کہا یہ ڈاکٹرز نے دیا ہے. تو انہوں نے کہا دے آر آل ایڈیٹس. تو اس کے جواب میں بادشاہ نے کہا دے ہیو آل بین نائٹڈ, کہ یعنی کہ ان کو سر کا خطاب دیا جا چکا ہے ان تمام ڈاکٹروں کو. تو اس میں جواب آتا ہے دیٹ میکس اٹ آفیشیل. سو بس اس سے زیادہ نہیں, میرا ولید صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. لیکن اب لا اسٹوڈنٹ کے طور پہ ذرا یہ رہنمائی کریں ہماری. آئین کا آرٹیکل 19 وہ کہتا ہے کہ دوست جو آپ کے ملک ہیں ان کے بارے میں آپ اس طرح کی زبان نہیں استعمال کر سکتے. مروت صاحب تو خود وکیل بھی ہیں, جج بھی رہے ہیں. اب اس کو کیا کہیں, مطلب اس کو یہ کوئی آفیشیل تھا, اب وہ کہہ رہے ہیں ذاتی بیان ہے, یا یہ پارٹی پالیسی تھی, اور اب جو پارٹی ڈیمیج کو ریپیئر کر رہی ہے یہ کیوں ہے؟ نہیں, پارٹی ڈیمیج کو ریپیئر نہیں کر رہی. پارٹی نے تو اپنا موقف دے دیا. پارٹی کی زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتی ہے نا, کیونکہ اگر کسی شخص نے جو اس سے منسوب ہے اس نے نجی ٹیلی ویژن چینل پہ ایک گفتگو میں ایک بات کی تو پارٹی ہی کہہ سکتی ہے, اور پارٹی کا اختیار ہے, حق ہے کہ وہ کہے کہ جی یہ ہمارا موقف نہیں ہے, یہ بالکل حقیقت سے منافی ہے, اور ہماری جو ہے نہ پوزیشن کو نہ جس احترام میں ہم ایک ملک کو اور اس کی جو حکومت ہے اس کو محسوس کرتے ہیں, یہ اس کی عکاسی یہ بیان نہیں کرتا. اچھا ولید صاحب, پارٹی نے تو ہاں بالکل ڈسٹنس لا تعلقی کا اظہار کر دیا. ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ویسے میں نے کہا, میں آپ کو بات جو کرنا چاہ رہا تھا کہ آج کل کے دور میں جو سوشل میڈیا اور یہ وہ سنسنی اور اس طرح کی چیزوں کو لوگ انجوائے کرتے ہیں, تو لوگ کوئی ایسے اقدام لے لیتے ہوں گے اور پھر آگے ذرائع ابلاغ اس کو اور زیادہ نشر کرتے ہوں گے. میں اس کو اس کی نظر ہی کرتا ہوں, اور اس سے زیادہ بڑا کوئی اس کا نہیں ہے, بلکہ پارٹی کا موقف جو ہے وہ اس کی فوقیت ہے اور وہ آپ کے سامنے ہے.